بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ انہی عظیم پیغمبروں میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف بھیجا تھا جس کا نام نینوی تھا۔ یہ بستی آج کے عراق کے علاقے میں تھی۔ اس بستی میں ہزاروں لوگ رہتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو حکم دیا کہ وہ اس بستی کے لوگوں کو سمجھائیں، انہیں اللہ کی طرف بلائیں اور بتائیں کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت یونس نے بڑی محبت اور صبر کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی۔ وہ روزانہ لوگوں کو جمع کرتے اور انہیں بتاتے کہ بت پتھر کے ٹکڑے ہیں، وہ کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے۔ اے لوگو، اللہ ایک ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ لیکن بستی کے لوگ حضرت یونس کی بات نہیں مانتے تھے۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت یونس انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہ صورتحال حضرت یونس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا جب حضرت یونس بہت مایوس ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت یونس نے بستی والوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے سمندر کی طرف سفر شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ لوگ اس کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے پار جا رہے تھے۔ حضرت یونس بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر میں چل پڑی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور کشتی آرام سے آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن اچانک سمندر کا موسم بدل گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، سمندر کی لہریں بہت بلند ہو گئیں، کشتی زور زور سے ہلنے لگی۔ کشتی میں بیٹھے لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگنے لگا کہ کشتی ڈوب سکتی ہے۔ کشتی بہت بھاری ہو چکی تھی، اس لیے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو کشتی سے نیچے اتارنا ہوگا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ قرعہ اندازی کرتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس شخص کو کشتی سے اتارا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا۔ پہلا قرعہ حضرت یونس کے نام نکلا۔ لوگ حیران ہوئے کہ وہ حضرت یونس کو نیک اور اچھا انسان سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم اس آدمی کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، لیکن دوسری بار بھی قرعہ حضرت یونس کے نام ہی نکلا۔ لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا اور تیسری بار بھی حضرت یونس کا ہی نام نکلا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ حضرت یونس نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اچانک ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ لیکن یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ مچھلی انہیں لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اب حضرت یونس 3 اندھیروں میں تھے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا، نہ کوئی روشنی تھی اور نہ ہی کوئی انسان۔ گہرائیوں میں ہر طرف خاموشی تھی۔ ایسے میں انسان بہت جلد مایوس ہو سکتا، لیکن اللہ بھی ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت یونس نے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا دراصل اللہ کی تعریف اور اپنی غلطی کا اعتراف تھا۔ حضرت یونس نے مان لیا کہ انہوں نے جلدی میں بستی چھوڑ دی تھی اور انہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت یونس نے یہ دعا کی تو سمندر کی گہرائیوں میں موجود مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ مچھلیاں، آسمان کے جانور اور پانی کی مخلوق سب نے رب کی حمد بیان کر رہے تھے۔ حضرت یونس بھی انہی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس کو سمندر کے کنارے پہنچا دے۔ مچھلی فوراً سمندر کے اوپر آئی اور ایک ساحل کے قریب حضرت یونس کو باہر نکال دیا۔ جب حضرت یونس ساحل پر آئے تو وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم تھک چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ایک خاص قسم کا پودا اگا دیا۔ اسے کدو کا پودا کہا جاتا ہے۔ یہ پودا بہت تیزی سے بڑھتا ہے اور اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں جو سایہ فراہم کرتے ہیں۔ اس پودے نے حضرت یونس کو دھوپ سے بچایا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جانور بھی بھیجا جو حضرت یونس کو دودھ فراہم کرتا تھا تاکہ ان کی طاقت واپس آ سکے۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ جب وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی بستی نینوا کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اب حضرت یونس دوبارہ اسی بستی کی طرف روانہ ہوئے جسے وہ پہلے چھوڑ کر آئے تھے۔ لیکن اس دوران نیما کے لوگوں کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو چکا تھا۔ جب حضرت یونس بستی چھوڑ کر گئے تو کچھ وقت بعد لوگوں نے آسمان میں عجیب نشانیاں دیکھیں۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا، بادلوں کی شکل خوفناک ہو گئی۔ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ شاید اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب انہیں حضرت یونس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، حضرت یونس ہمیں بار بار خبردار کر رہے تھے، شاید وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اب بستی کے لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب بندے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نینوے کے لوگوں کی توبہ قبول فرما لی۔ جو عذاب آنے والا تھا اللہ نے اسے روک دیا۔ اس طرح نینوے کی پوری قوم عذاب سے بچ گئی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یونس کی قوم وہ واحد قوم تھی جس نے وقت پر توبہ کی اور اللہ نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت یونس دوبارہ اسی بستی میں پہنچے۔ جب لوگوں نے حضرت یونس کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً حضرت یونس کا استقبال کیا اور کہا، ہم نے اپنی غلطی سمجھ لی ہے، اب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی بات مانتے ہیں۔ حضرت یونس بہت خوش ہوئے کہ آخرکار ان کی قوم سیدھے راستے پر آ گئی۔ اب نینوے کے لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے اور برے کاموں سے بچنے لگے۔ حضرت یونس نے انہیں دین کی تعلیم دی اور صحیح راستہ بتایا۔ اس طرح حضرت یونس کی دعوت آخرکار کامیاب ہو گئی۔